اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ. دیکھیے اس آیت پاک کے اس جملے پر بحث تھی فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا. اس سے پہلے جو آیت پاک کے اندر جملے ہیں اس کی وضاحت اور تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی. یہ جو جملہ ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اس آیت پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک حکم اور ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے. وہ حکم یہ ہے دودھ چھوڑانے کا. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ، پس اگر، ارادا، وہ دونوں کے دونوں ارادہ کر لیں، دونوں کے دونوں چاہ لیں. کون دونوں؟ ماں اور باپ. کس چیز کا؟ فصالن، چھوڑانے کا. کیا چیز؟ دودھ. عن تراض منہما، آپسی رضامندی سے، وتشاور، اور آپسی مشورے سے. تو اللہ فرماتا ہے فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ماں باپ بچے کی کسی مصلحت کے پیش نظر، فائدے نفع کے پیش نظر، جو مدت اللہ رب العزت نے بچے کے دودھ کی مکمل بیان فرمائی یعنی 2 سال تک، اس سے پہلے ہی دودھ چھوڑانا چاہیں تو اللہ یہ فرماتا ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، چھوڑا سکتے ہیں. اب وہ چاہے ماں کے کسی نقصان کی بنا پر ہو کہ اس کو دودھ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ بچے کو آگے دودھ پلانے کے اندر اس کو کسی بیماری یا دوسری چیز کا خطرہ ہے، کوئی بھی صورت پیش نظر ہو تو دونوں آپسی رضامندی اور مشورے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے شرط لگائی. ایک منٹ، یہ میں بھول گیا تھا ذرا. اللہ رب العزت نے شرط لگائی کہ چھوڑانے کے اندر دودھ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ماں باپ کی آپسی رضامندی ہونی چاہیے اور آپس کا مشورہ ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک کی رضامندی ہے، دوسرے کی رضامندی شامل نہیں ہے تو یہ کام کرنا درست نہیں ہے. ان تراض منہما وتشاور، آپسی رضامندی اور آپس میں مشورہ، ان دونوں کے بعد اگر دونوں کی رضامندی شامل ہے تب چھڑا سکتے ہیں دودھ کو. اور پھر اس شرط کے ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ دودھ چھڑانے کے اندر ہر حال میں جو ہے بچے کی مصلحت پیش نظر ہونی چاہیے. آپسی جھگڑے سے بچے کو تختہ مشق بنانا یہ درست نہیں ہے.
ہاں ان دونوں سے ہٹ کر بچے کی مصلحت اس میں ہے کہ چھڑا دیا جائے اور وقت سے پہلے چھڑانا چاہ رہے ہیں تو چھڑا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا جناح علیہما، تب اس صورت میں ان دونوں پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہوگا. اب آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، تو فلا جناح علیکم، تو اس صورت میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا جب کی سلمتم ما آتیتم، جو کچھ بھی تم نے متعین کیا ہے دودھ پلانے والی کی اجرت اس کو پورا پورا دے دو. تب بالمعروف، شریعت کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق. اس آیت پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک اور الگ سا حکم بیان فرمایا، وہ یہ کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ بچے کو دودھ کسی اور سے پلوانا پڑ رہا ہے، کسی اور سے پلوانا پڑ رہا ہے، تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. ایک شرط تو یہی کہ جو آپ دودھ پلوا رہے ہیں اس کے اندر جس کو دودھ پلانے کے لیے آپ نے متعین کیا ہے، اگر اجرت پر متعین کیا گیا ہے تو اس کا پورا کا پورا جو چیز متعین کی جا رہی ہے اس کی پوری پوری وضاحت پہلے ہی ہو جانا چاہیے شریعت کے دستور کے مطابق. مثال کے طور پر ماں تو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن ماں کا دودھ بچے کے لیے مضر ہے، اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گا. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو اگر ماں کو لاحق ہو گئے تو اس کا اثر بچے پہ جا سکتا ہے. یا یہ کہ اور کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ ماں پلانا چاہتی ہے لیکن بچے کے لیے دودھ مضر ہے ماں کا، تو اس صورت میں کیا شکل ہے کہ باپ کو اجازت ہے کہ وہ ماں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو متعین کر کے بچے کو دودھ پلوا دے. یہ مسئلہ ہے. لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جس کو آپ دودھ پلانے کے لیے متعین کر رہے ہیں اگر وہ اجرت کے طور پر متعین ہو رہی ہے تو فقہا نے عام طور پر تو یہی لکھا ہے کہ کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھنا، اجرت پر رکھنا صرف کھانے اور کپڑے پہ یہ درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. ہاں دودھ پلانے کے لیے اگر کسی عورت کو آپ صرف کھانے اور کپڑے پر رکھ رہے ہیں تو اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کس درجے کا آپ کھانا دیں گے پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. کتنے وقت کا آپ کھانا دیں گے اس کی وضاحت ہونا چاہیے. کیسا کھانا آپ دیں گے اس کی وضاحت ہونی چاہیے دستور کے مطابق بالمعروف، تاکہ آگے چل کر جھگڑا نہ پیدا ہو. اور کھانے کے علاوہ اگر کپڑے وغیرہ پر آپ اس کو دودھ پلانے کے لیے لگ رہے ہیں تو کتنا جوڑا کپڑا دیں گے، پہلے دیں گے کہ بعد میں دیں گے، اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. اور اگر ان دونوں سے ہٹ کر کچھ نقد روپے وغیرہ پر آپ اس کو دودھ پلانے کے لیے رکھ رہے ہیں تو کتنا روپے آپ دیں گے پہلے اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. آپ دودھ پلانے سے پہلے دے دیں گے یا بعد میں دے دیں گے اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ یہ فرماتا ہے کہ وقت مقررہ پر اس کو وہ اجرت اس کے حوالے کر دی جائے، اس کے اندر ٹال مٹول نہ کیا جائے، تاخیر نہ کیا جائے. ان شرائط کے ساتھ میں اگر آپ کسی دودھ پلانے والی کو اجرت پر رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس رضاعت کے حکم کو بیان کرنے کے بعد آیت پاک میں آ کر یہ احکامات پورے ہو گئے. جو دودھ کے سلسلے میں پینے، پلوانے، چھوڑانے، دوسرے سے پلوانے کے مسائل تھے وہ آ کر یہاں پر پورے ہو گئے. اب پھر وہی قرآن پاک کا اپنا ایک خاص انداز اور اسلوب کہ ہر حکم کے بیان کرنے کے بعد اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ظاہر اور غائب ہر حالت کے اندر آدمی اس کا پابند رہے. اس پابند بنانے کے لیے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے ہر جز کا علم بالکل ایسے ہی ہے جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھ دی جائے، احاطے قدرت کے اندر ہے. اس کی وضاحت کر کے اس پر عمل کے آسان کرنے اور پابند بنانے کے لیے جملہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ،
اور ایمان والو ان احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تمہارے ہر کھلے اور چھپے، ہر غائب اور حاضر چیزوں کا علم ہے۔ تمہارے واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، بصیر، ان تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ تمہارے دلوں کے رازوں اور بھیدوں سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہ دودھ کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بنائے بیان فرمائے، اللہ یہ فرماتا ہے اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے دودھ پلانے یا پلوانے کے سلسلے میں بچے کی مصلحت کو پیش نظر نہ رکھ کر آپسی لڑائی جھگڑے کی بنا پر بچے کو دودھ چھوڑایا یا پلوانے کے معاملے میں کسی قسم کی غلطی کی، احکام کی خلاف ورزی کی، تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تحدید ہے۔ یہ ڈرانے کے لیے جملہ ڈالا گیا کہ اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے، دنیا میں تم یہ کر لو گے، آخرت میں تھوڑی بچ سکتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک آدمی خوف خدا رکھے گا، عقیدہ آخرت پر اس کا ایمان ہوگا، تو احکام کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ ایک خاص انداز قرآن پاک کا اور خاص نرالا اسلوب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے چلیے، پہلے آگے والی آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ گئے وہ کون؟ اس دنیا سے جانے والے، ازواجن، بیویاں، اپنی بیویاں چھوڑ گئے، تو اللہ فرماتا ہے یتربصن، وہ عورتیں، وہ بیویاں روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر و عشرہ، اربع کے معنی 4، اشہر یہ شہرن کی جمع ہے، شہرن کے معنی عربی میں آتے ہیں مہینے کے، اربعۃ اشہر، دونوں کو ملا دیجئے، کیا ہو گئے؟ 4 مہینے، عشرن، عشرن کے معنی 10، 4 مہینے 10 دن۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے تم میں سے اور چھوڑ گئے اپنی بیویاں، تو چاہیے کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں دوسرے نکاح سے، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن تک۔ اب آگے دیکھیے، فَإِذَا، پس جب، بلغنا، پہنچ جائے، اجلہن، ان کی عدت، اپنے وقت مقررہ کو، یعنی عدت پوری ہو جائے، تو فلا جناح علیکم، تو ایمان والو اب تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس بارے میں کہ فعلنا، وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے آپ کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق جو چاہے، یعنی وہ عورتیں 4 مہینہ 10 دن پورا ہو جانے کے بعد پھر اپنی ذات کے متعلق چاہے جو فیصلہ کریں، وہ شرعی دستور کے مطابق یہ ان کے لیے درست ہے اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے پھر۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت پاک کے اندر وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی عدت بیان کی گئی ہے۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت بیان کی گئی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح ثانی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس آیت پاک کے اندر جس عورت کی عدت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد وہ عورت ہے جو نارملی طور پر اپنی حالت پر ہے، جس کے حمل وغیرہ نہیں ہے، بالکل نارمل ہے۔ اور اگر عورت حالت حمل میں ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی مدت یہ 4 مہینہ 10 دن نہیں ہے، جب تک حمل وضع نہ ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، تب تک وہ عدت کے اندر ہی رہے گی۔ اب چاہے بچہ پیدا ہو 4 مہینے کے بعد، چاہے 5 مہینے کے بعد، چاہے 9 مہینے کے بعد، چاہے 10 مہینے کے بعد، چاہے 11-12 مہینے کے بعد، 2 سال تک، 2 سال تک بھی بچے رہ سکتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، 2.5 سال تک بھی رہ سکتے ہیں۔ تو جب وضع حمل ہوگا تبھی جا کر اس کی عدت پوری ہوگی، اور اگر چاہے تو 10 دن کے اندر حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، 10 دن کے اندر پوری ہو جائے گی اس کی عدت۔
تو یہ جو ہے 4 مہینہ 10 دن یہ ایک نارملی عورت کے لیے ہے، وہ عورت جو حالت حمل کے اندر نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سبیہ اسلمیہ کا واقعہ ابو داؤد بخاری شریف کے اندر ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور 10 یا 15 دن کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ابھی 10-15 دن ہوا ہو کر، میں حالت حمل سے تھی اور 10-15 دن کے بعد یہ میری بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اب کیا میں نکاح کر سکتی ہوں دوسرا یا ابھی رکی رہوں 4 مہینہ 10 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری عدت پوری ہو چکی، جاؤ تم نکاح کر لو۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ اس روایت اور اس جیسی اور دوسری روایتوں کی بنا پر فقہاء نے یہ فرمایا یہ 4 مہینے 10 دن والی عدت نارملی عورت کے لیے ہے، حالت حمل میں جو عورت ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان میں رکھنا، یہ مسئلہ اور یہ حکم آزاد عورت کے لیے ہے۔ آزاد کے بمقابل آتی ہے باندی۔ باندیوں کو سمجھنا اس زمانے میں تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن سمجھ لیجیے غلام، باندی، غلام مرد کو کہا جاتا ہے، باندی عورت کو کہا جاتا ہے۔ باندی عورتوں کے احکامات آزاد عورتوں سے الگ ہیں، ان کو آدھا حق دیا گیا ہر چیز کے اندر، لہذا باندی اگر شادی شدہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو باندی کی عدت جو ہے 2 مہینے 5 دن ہے۔ باندی کی عدت 2 مہینے 5 دن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دیکھیے یہ عورت جو عدت گزارے گی کب سے کب تک؟ فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس عورت کے شوہر کا انتقال چاند رات کے دن ہی ہوا ہے، بالکل عین چاند رات کے دن، تب تو یہ 3 مہینے، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، 4 مہینے مہینوں کے اعتبار سے اور پھر 10 دن۔ اب وہ مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا، 4 مہینے گزارے گی اور 10 دن۔ اور اگر یہ شوہر کا انتقال جو ہے چاند رات کے بعد ہوا ہے تب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس کے اندر لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، پھر عدت جو ہے اس کی یہ 4 مہینے 10 دن پورے 30 کر کے گزرے گی، یعنی 120 دن پورے عدت گزارے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، 120 ہوتا ہے نا، 130 ہوتا ہے، 130 دن عدت گزارے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ عدت گزارنے کا طریقہ کار۔ اب اس آیت کی ضمن میں اور کچھ مسائل۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا، خاوند کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، مہندی نہیں لگا سکتی، بنا اور سنگار نہیں کر سکتی، زیب و زینت، حسن و جمال کے اندر اضافہ کرنے والے جو کام ہو وہ نہیں کر سکتی، زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتی، بھڑکیلے رنگ کے، اسی طریقے سے وہ کپڑے جس کے اندر ڈیکوریشن کیا گیا ہو ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، اسی طریقے سے زیورات نہیں پہن سکتی۔ یہ سارے احکامات بھی ہیں اس عورت کے لیے جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد شاید تسلی دینے کے لیے گھر پر تشریف لے گئے، ابھی وہ عدت کے اندر، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ جو ہیں انہوں نے اپنے چہرے پر ایلوا مر رکھا تھا۔ ایلوا ایک چیز ہوتی ہے جو کڑوی ہوتی ہے، لیکن اس کو عورتیں استعمال کرتی ہیں کہیں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے چہرے پر پڑ گئی، پوچھا یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ تو یا رسول اللہ یہ میں نے ایلوا مل رکھا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو خوشبو تو نہیں ہے، لیکن ایلوا سے بھی چہرے کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔
لہذا تم نے لگا لیا ٹھیک ہے، رات میں لگا لیا کرنا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے صاف کر دینا. سمجھ میں آئی بات؟ صاف کر دینا اس کو. اور دیکھو کسی خوشبو کا استعمال نہ کرنا، اور دیکھو مہندی نہ لگانا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بال کے بارے میں کیا کروں، تیل کے بارے میں؟ تو فرمایا تیل بھی مت لگانا، سرما بھی مت لگانا. تو میں کنگھی کیسے کروں گی؟ تو بالوں میں سب وہ جڑیں لگ جائیں گی. تیل سے آسانی ہوتی ہے کنگھی کرنے کے اندر. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ایسا کرنا کہ بیری کے پتے سے تم اپنے بال کو دھو لینا. اس سے کیا ہوگا؟ بال نرم پڑ جاتے ہیں بیری کے پتے سے. بیری کے پتے کے اندر میل کو کاٹنے کی اور نرمی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اس سے دھو لینا بال کو، پھر کنگھی کرنے کے لائق ہو جائیں گے تمہارے بال. تو پتہ یہ چلا کہ تیل وغیرہ بھی بلا ضرورت شدیدہ، سرما بھی بلا ضرورت شدیدہ، متوفا عنہا زوجہا یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو نہیں لگانا چاہیے. کہ جائے کہ خوشبودار تیل، ہاں بہت زیادہ ضرورت ہو گئی، سر میں درد پکڑ لیا یا آنکھوں میں درد پیدا ہو گیا، اب جو ہے سرما لگائے بغیر جائے گا نہیں، تو اس صورت میں اجازت دے دی گئی کہ رات میں لگا لے، لیکن صبح اس کو پوچھ پاچھ لے کسی کی نظر پڑنے سے پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے ابو داؤد اور نسائی کے اندر حضرت ام سلمہ ہی کی روایت ہے، فرماتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا للممشق ولا تختزب ولا تكتحل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ متوفا عنہا زوجہ یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ جو ہے زعفرانی کپڑا نہ پہنے. اس زمانے میں رنگین کپڑا زعفران سے رنگا جاتا تھا، اس لیے زعفرانی اس کے اندر خوشبو بھی ہوتی تھی. اور گلابی کلر کے کپڑے نہ پہنے، اس سے مراد رنگین بڑکیلا کپڑا. اور نہ خضاب لگائے سر کے اندر، اور نہ ہی سرما لگائے اور نہ ہی تیل لگائے، اور ولل حلا اور نہ ہی زیور پہنے. ان سب چیزوں سے منعیت کی گئی اس روایت کے اندر. تو ان چیزوں کا بھی احتیاط رکھنا ہے ان عورتوں کو جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا. اب اس آیت پاک کے ضمن میں آخری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ رہے کہاں؟ شوہر کے گھر میں یا میکے چلی جائے؟ اس کو عدت گزارنی ہے شوہر کے گھر میں ہی. چنانچہ حضرت مالک ابن سنان ان کی بیٹی جن کا نام ہے، دھیان سے نکل گیا نام، ان کے شوہر کا انتقال ہوا. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر اپنے غلاموں کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، بھاگ گئے تھے گھر سے. تو ان غلاموں کو تلاش کرنے گئے تھے، کہیں پر اتفاقاً ان غلاموں نے ان کو اکیلے میں پا لیا اور سب نے مل کر ان کو قتل کر دیا. یا رسول اللہ اب انتقال ہو چکا ہے، میرے شوہر کا اپنا کوئی مکان نہیں ہے، وہی مکان ہے جس میں گھر والوں کے ساتھ میں رہتی تھی ان کے، تو کیا میں اپنے میکے جا سکتی ہوں؟ کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں جا سکتی ہوں. اب وہ نکلی تو فرماتی کہ ابھی میں دروازے تک ہی پہنچی تھی، کمرے تک یا مسجد تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ادھر آؤ، تم نہیں جا سکتی ہو، 4 مہینے 10 دن تک تم اپنے گھر کے اندر ہی رہو شوہر کے. فرماتی کہ پھر میں 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد پھر اپنے میکے گئی. اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ عدت جو ہے عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی گزارے. اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہاں پر اس کا گزارا نہ ہو تب. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت جس گھر کے اندر رہ رہی ہے شوہر کے ساتھ میں، اگر شوہر کے انتقال کے بعد جو اس نے وراثت چھوڑی ہے اس وراثت سے بھی عدت کے دوران اس کا خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے وارثین دے نہیں رہے ہیں، یا شوہر کرائے پر رہتا تھا، کرائے کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب یہ عورت مجبور کی حالت میں ہو گئی
لہذا اب جو ہے یہ حکم اس کے ساتھ برقرار نہیں رہا کہ وہ شوہری کے گھر میں عدت گزارے، اب وہ اپنے میکے جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب پھر ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دیکھو، اللہ یہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو انتقال کر گئے تم میں سے اور چھوڑ گئے اپنی بیویاں، تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، روکے رکھیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک، فاذا بلغن اجلہن، پس جب پہنچ جائے ان کی مدت، ان کی عدت وقت مقررہ کو، تو فلا جناح علیکم، تو اب اے ایمان والو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کہ فعلن فی انفسہن بالمعروف، وہ عورتیں جو چاہے کریں اپنے بارے میں شریعت کے دستور کے دائرے میں۔ اب یہاں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ یہ کہتا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کریں اپنے بارے میں شریعت کے دستور کے مطابق، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، تو تم پر کا کیا مطلب ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بھی چاہے عورت ہو یا مرد، اگر کوئی شخص دستور شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے تو دوسروں کو روکنے کا حق ہی نہیں، ضروری ہے، دوسروں پر واجب ہے اس سے روکنا۔ اگر نہیں روکے گا، روک رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ بھی گنہگار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر عورتیں انتقال کے بعد شوہر کے دستور سے ہٹ کر کوئی کام کر رہی ہیں تو ان لوگوں کو جو اس پر اس وقت نگراں اور حاکم ہے ان کو اس سے روکنے کا حق ہے، وہ روکے اس سے۔ اگر نہیں روکتے ہیں، روکنے کا حق ہے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر دستور شریعت کے مطابق اگر نکاح ثانی وہ کرنا چاہتی ہیں تو دائرہ شریعت کے اندر وہ رہ کر سکتی ہیں، مطلب جن سے نکاح کے حلال ہے اس سے وہ نکاح کر سکتی ہیں بعد میں 4 مہینہ 10 دن پورا ہونے کے بعد۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی تم کرتے ہو اس سب چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر وہی نرالا انداز، تاکہ دستور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اب اگلی جو آیت آ رہی اس کے اندر بھی کچھ احکامات ہیں، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی ہے، اسی سے متعلق کچھ احکامات ہیں، لیکن اس آیت پر تھوڑی تفصیل چاہیے، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں رکھی جائے گی۔ آیت دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ ضروری کام کل مجھے، اس لیے شاید کل میں نہ آ پاؤں، آپ لوگوں سے اجازت مانگتا ہوں، آپ کل اجازت دے دیجیے مجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔